جی صاحب، اعتکاف میں انسان 24 گھنٹے ایک دن میں پورا وہیں مسجد میں ہی بیٹھتا ہے، تو اس 24 گھنٹے میں کیا وہ کریں؟ دیکھیے، بالکل آپ نے اچھی بات پوچھی. اعتکاف مسجد میں کر رہا ہے ہمارا بھائی یا گھر میں ہماری بہن کر رہی ہے، تو ان کو اپنا ایک شیڈول بنانا چاہیے. شیڈول کیا ہے؟ نمازوں کے اوقات تو متعین ہے. نمازوں کے اوقات میں ہم امام صاحب کے پیچھے بیٹھ جائیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعتکاف کے لیے اعتکاف کی کوٹری بنائی گئی اس سے باہر نکلنا ہی صحیح نہیں. بالکل وہ اس سے باہر نکل سکتا ہے، مسجد میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. 24 گھنٹہ اس کو ابھی لگا کہ مجھے دھوپ میں بیٹھنا ہے، تو ایک کھڑکی سے دھوپ آ رہی تو وہاں کھڑکی کھول کے اس دھوپ میں بیٹھ جائے. اور کہیں اس کو لگا کہ میں کہیں پیچھے والے حصے میں آرام کروں تو وہ بھی مسجد میں وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ فرائض میں اور اسی طرح جو بھی جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہے تراویح وغیرہ، وہاں امام کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرے. اپنے 24 گھنٹے کی بات پوچھی، یہ میں مرد اور عورت دونوں کے لیے عرض کر دوں گا. یہ معمول بنائیں. مثلا سحری میں اٹھیں، جیسے اٹھتے تھے اس سے 1 آدھ گھنٹہ پہلے اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، چاہے جتنی ہو سکے 8 رکعتیں، 12 رکعتیں، 10 رکعتیں، 6 رکعتیں، اور جتنا قرآن پاک اس میں یاد ہو اس میں پڑھا کریں. اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوں تو ایک رکعت میں 2 3 صورتیں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعتیں کر کے تہجد پڑھیں. اس کے بعد خوب گڑ گڑا کے دعا مانگیں. سحری کھا لیں. اس کے بعد فجر کی نماز تک اپنے آپ کو تلاوت میں مشغول رکھیں یا ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں، یا عموماً ہم وظیفہ پڑھتے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی. یہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے. ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے اس کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے والے بنیں. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، سنت وغیرہ اور فرائض جو تسبیحات ہوں گی. کوشش کریں کہ اشراق تک بیدار رہیں. اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ وقت کے لیے آرام کریں. چاہے آپ کو 2 3 گھنٹے آرام کرنے کی ضرورت ہو، آپ آرام کریں. اس کے بعد 10 بجے کے آس پاس آپ چاشتی کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد تلاوت کا اہتمام کریں. پھر اگر تھکاوٹ ہوگی تھوڑی دیر اور آرام کریں. ظہر کی نماز پہ بھی کچھ دیر تلاوت کریں، مطالعہ کریں. اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صلاۃ التسبیح ہر دن پڑھنی چاہیے. آپ ظہر کے بعد وقت نکالیے اور صلاۃ التسبیح پڑھ لیجیے. عصر سے پہلے آپ 4 رکعتیں سنت پڑھیں اور عصر کے بعد تسبیحات کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا مناجات مقبول، یا اس طرح صبح اوراد فتحیہ عصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کبریات احمر لوگ پڑھتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. اور مغرب سے پہلے جو افطاری ہوگی تو اس وقت آپ دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی. نماز مغرب ادا کریں. اس کے بعد آپ اوابین پڑھ لیں، 6 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ افطاری میں کھانا وغیرہ لے لیں، وضو وغیرہ کی ضرورت ہے وہ پوری کر لیں، اور عشاء کی تیاری کریں. تب تک آپ تلاوت کے 1 آدھ صفحے تلاوت کر لیجئے. اور عشاء کے بعد تراویح، اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہیں یا کچھ تلاوت کرنا چاہیں تو یہ ایک ترتیب بنانی چاہیے کہ مجھے تلاوت کب کرنی ہے، مجھے دعا کب کرنی ہے، اور مجھے مطالعہ کب کرنا ہے. یہ جب ترتیب بنے گی تو انشاءاللہ یہ ہمارا اعتکاف بہت اچھی طرح گزرے گا. ہر دن کوشش کریں ایک دن میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے.